خير الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله للصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وبلده الشریف الغوث الاعظم. صدر اجلاس برادر مکرم خطیب زمن جانشین حضرت خطیب دکن حضرت سید شاہ عالم مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی مدظلہ العالی، برادر مکرم رہبر ملت حضرت مولانا سید شاہ عالم محمد قادری الموسوی الجیلانی، شبر پاشا صاحب مدظلہ العالی، برادر مکرم حضرت سید شاہ مدثر معیز پاشا قادری صاحب قبلہ مدظلہ العالی، حضرت حاکم پاشا صاحب قبلہ مدظلہ العالی، محفل میں تشریف فرما جملہ سادات کرام، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان کی یاد میں یہ محفل جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں سجائی گئی ہے. عزیز دوستوں، جن جن حضرات نے حضرت خطیب دکن مدظلہ العالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان تمام کو اچھی طرح یاد ہے. حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاصہ یہ تھا کہ وہ جب بھی بیٹھتے تو کچھ بولنے کی حاجت نہیں رہتی، وہ بیٹھتے تو اللہ نے صورت ایسی بنائی تھی کہ جی چاہتا تھا دیکھ کر جائے. عزیزان قدر، اللہ نے غیر معمولی حسن اور جمال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. عزیزان قدر، غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی تھی ان کے چہرے، جی چاہتا تھا کہ گھنٹوں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا تھا. عزیزان گرامی قدر، ان کی آنکھیں ایسی کہ جی چاہے ڈوب جائیں. عزیزان گرامی قدر، داڑھی مبارک ایسی کہ ایسی داڑھی پھر دیکھنے میں نہیں آتی. اور عزیز دوستوں، پھر وقار اور تمکنت. عزیزان گرامی قدر، یہ چیزیں دنیا میں کم کم ہی نظر آتی ہیں، شاذ ہی نظر آتی ہیں. اور پھر جو سطوت تھی اور جو وقار تھا، جو ہیبت تھی، جو دبدبا تھا. عزیز دوستو، جب وہ بیٹھ جاتے کسی محفل میں تو اچھے اچھے بولنے والے بولنا بھول جاتے تھے. عزیزان گرامی قدر، جب وہ بیٹھتے تھے کسی مجلس میں تو پھر کوئی بولتا نہیں تھا. اور عزیزان گرامی قدر، حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا، جتنے علماء ہوتے ہیں آپ ڈائس پر ان کو کھڑا کریں، وہ بول سکتے ہیں، بولتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے ہیں. مگر ڈائس سے جب وہ اتر جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی بات، اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. میں خود اپنے بارے میں بولتا ہوں، مجھے مائک پر ٹھہرا کے بول سکتا ہوں، مائک سے مجھے اتار دیں میں کچھ نہیں بول سکتا. لوگ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں. مگر عزیزان گرامی قدر، پرسنل جب کوئی ملاقات ہوتی ہے، خیر خیریت کے بعد بات کرنے کا سلیقہ ہر بندے کے اندر نہیں ہوتا. مگر حضرت خطیب دکن کا خاصہ کیا تھا؟ وہ جس طرح مجلس میں مائک پر جس شان کے ساتھ بولا کرتے تھے، نجی مجلسوں میں بھی اسی شان کے ساتھ بولا کرتے تھے. عزیزان گرامی قدر، وہ ایک بندہ بھی اگر ان کو مل جاتا، سننے والا، دل لگانے والا اور کچھ سمجھنے کی نیت سے ان کی خدمت میں بیٹھنے والا، میرے دوستوں، وہ 5 منٹ کے لیے آئے تو حضرت آدھا گھنٹہ اسے دین سمجھایا کرتے تھے. عزیز دوستوں، ان کی نجی مجلسیں بھی دین والی مجلسیں ہوتی. عزیز دوستوں، دنیا ان کے پاس نہیں تھی، وہ دین ہی دین ہوتا. میرے دوستوں، میں گھنٹوں بیٹھتا، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی تو ایسا بھی گزرا کہ پوری رات مجھے جانے نہیں دیتے. فرماتے بیٹھو، میں بیٹھا رہتا. اور میرے دوستو، اللہ کی قسم، حضرت موسیٰ قادری کے آستانے پر میں کھڑا ہوں، ان کا جو گفتگو کا عنوان ہوتا کبھی دنیا داری نہیں ہوتا. وہ جب بھی بات کرتے اللہ کے دین پر بات کرتے. اور عزیزان گرامی قدر، دین میں بھی
عزیزان گرامی قدر، اور دین کس کس کو سمجھاتے؟ علماء بیٹھے تو سمجھائیں، یہ پھر بھی آسان ہے، مگر عزیزان گرامی قدر جس طرح وہ عالم کو سمجھاتے اسی طرح ایک جاہل کو بھی سمجھایا کرتے۔ عزیزان گرامی قدر ان کی طبیعت کا خاصہ یہ تھا کہ ہر ایک سے بولتے، اور جو دل میں ہوتا وہ چاہتے کہ ہر سینے میں یہ دولت اتر جائے۔ عزیزان گرامی قدر جو دل میں ہوتا وہ لوگوں کے دلوں میں اتارنا، یہ حضرت خطیب دکن کا خاصہ تھا۔ عزیز دوستو، پھر ایسا بولتا ہوا میں نے، اللہ گواہ ہے، رسول اللہ گواہ ہیں، مولا علی شیر خدا گواہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اسٹیج پر تو میں نے بہت سے بولنے والوں کو دیکھا، مگر نجی مجلسوں میں اللہ کی قسم شہزادہ غوث اعظم جیسا بولنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ عزیز دوستو، اور وہ جب نجی مجلسوں میں نے کس کو نہیں دیکھا، میرے دوستو میں نام بولوں تو گڑبڑ ہو جائے، مگر اچھے اچھوں کو دیکھا۔ بعض وہ ہیں جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جن کو پروفیسر کہا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جن کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جن کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جو اپنے فقہ میں کمال رکھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو افتاء میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، الگ الگ پہلوؤں میں کمال رکھنے والے جب ان کی خدمت میں پہنچتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ایک استاد کی خدمت میں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث الاعظم۔ عزیزان گرامی قدر، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے نجی مجلسوں میں جو بولنے کا خاصہ عطا فرمایا تھا وہ تو آپ حضرات دیکھا ہی آپ حضرات نے، اور پھر اسٹیج پر جب تشریف لاتے اور مائک پر جب تشریف لاتے، عزیز دوستو اس کا تو رنگ ہی کیا ہے، میں آپ سے کیا کہوں۔ عزیز دوستو، ان کے بولنے کی حاجت نہیں تھی، اگر وہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ جاتے تو عزیز دوستو پھر کیسے سے کیسا بولنے والا ہو، جی نہیں چاہتا کہ اس کا کلام سنے، جی چاہتا بھائی آپ تقریر ختم کرو، ہم حضرت خطیب دکن کو سننا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بولنے کا کمال کیا تھا، لہجے میں اس قدر کشش تھی بچپنے سے۔ عزیز دوستو، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے ہوش بھی سنبھالا ہوگا، اور حضرت خطیب دکن 3-4 سال کی میری عمر، ہر سال سرکار لاہوری کے عرس مبارک میں حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خطاب، اور میرے دوستو کس کیفیت کے ساتھ وہ خطاب، عزیز دوستو کس انہماک کے ساتھ وہ خطاب ہوتا، اور آواز میں کشش ایسی۔ عزیز دوستو، یہ کم لوگوں کو یہ ساری کی ساری چیزیں، حسن یہ اللہ کی جانب سے ہے، عزیزان گرامی قدر رعب یہ اللہ کی جانب سے ہے، ہیبت یہ اللہ کی جانب سے ہے، دبدبا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اس کے بعد آواز بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، اور پھر حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے آواز کے ساتھ ساتھ مسلسل چیختے رہنا کمال نہیں۔ میں جب تقریریں شروع میں کرتا تھا تو بڑے جوش کے ساتھ چیختا تھا، مجھے بلا کر فرمایا پاشا اتنا مت چیخا کرو، یہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چیخنا ہے چیخو، جہاں خاموش ہونا ہے وہاں خاموش رہو۔ بعض مرتبہ باتیں نرمی کے ساتھ بھی بولنی ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ ایک مکمل شخصیت ہے حضرت خطیب دکن۔ اور عزیز دوستو، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے حوالے سے تو پھر حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورے ہندوستان میں کوئی جواب نہیں۔ میرے دوستو، 30 سال بعد جو ہم نے سمجھا، حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی بات 30 سال پہلے بیان فرما دی۔ عزیزان گرامی قدر، مختلف تحریکوں کے بارے میں یہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں، تم ان کا کام نہ دیکھو اور ان کے کام کے ڈھنگ کو نہ دیکھو، دیکھو تو ان کے اندر چھپا ہوا بغض اہل بیت دیکھو۔ عزیز دوستو، جب ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، مجھے بڑا برا لگتا تھا، کچھ لوگ سنت کو عام کرنے میں لگے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو نماز پڑھانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کی اصلاح کرنے میں لگے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کے ظاہر کو سنوارنے میں لگے ہیں، اور حضرت جب جی چاہتا ہے ان پر اس قدر رقیق حملے کرتے ہیں۔ مگر عزیز دوستو، جب 30 سال پہلے ہماری عقل بہت کم تھی اور ہم نہیں سمجھ سکے تھے کہ یہ کیا ہے، مگر میرے دوستو پھر 2010 کے بعد حالات کھلتے گئے اور دنیا نے دیکھا جو 30 سال پہلے خطیب دکن نے فرمایا تھا وہ من وعن 100% درست ثابت ہوا۔ عزیز دوستو، یہ مومن کی فراست ہوتی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن۔ میرے دوستو، آپ دیکھتے ہیں تو
آنکھ سے دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں تو آنکھ سے دیکھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہم وہی دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے، مگر جو مومن ہوتا ہے وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا کرتا، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا کرتا، اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قد حضرت خطیب دکن علیہ الرحمت والرضوان نے دل کی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نور سے دیکھا، اور دنیا کو آگاہ کیا کہ لوگوں وہ زمانہ آ رہا ہے جس میں مولا علی شیر خدا کا نام لینا ایک جرم بن جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر وہ زمانہ آ رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہر ایک کا ذکر دنیا ہضم کر رہی ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر ہضم کرنے کے لیے دنیا تیار نہیں ہے۔ جس کی زبان پر علی کا نام آئے لوگ اس کو نہ جانے کتنے فتوے لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ سب کچھ ہونے والا تھا، حضرت خطیب دکن علیہ الرحمت والرضوان نے 30 سال پہلے آگاہ فرمایا، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے آخری 15 سال خانقاہ کے لوگوں کا ذہن بنانے اور ان کے ذہن کو تعمیر کرنے میں لگایا کہ تمہیں سمجھنا ہے، تمہیں غور کرنا ہے۔ ایک طرف اگر رافضیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے تو وہ تو ہے 1400 سال پرانا فتنہ، مگر اہل سنت و جماعت میں خارجیت جو انٹر ہو رہی ہے اور خارجیت نے اپنے جو پیر جمانے شروع کر دیے ہیں، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ میرے دوستو جو کچھ کہا گیا وہ منو ثابت ہو رہا ہے۔ آج بھی اہل سنت و جماعت کو آگے کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ کا یہ بھی ایک خاصہ تھا کہ وہ بہت بات جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلب کی نگاہ سے بہت پہلے دیکھ لیا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، اور حضرت خطیب دکن علیہ الرحمۃ الرضوان کے بارے میں کیا بولوں؟ عزیز دوستو، وہ رونق، عزیزان گرامی قدر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا حیدرآباد خالی ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر کوئی باقی نہیں رہا۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی جو شخصیت تھی میرے دوستو، پھر اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے حضرت خطیب دکن علیہ الرحمت الرضوان کو نوازا تھا۔ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر سے عقیدت دیکھنے والی، غوث اعظم دستگیر کے نام آپ بھی لیتے ہیں، میں بھی لیتا ہوں، مگر میں نے اپنی زندگی میں اس انداز سے غوث پاک کا نام لیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ جب غوث پاک کا نام لیتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں غوث پاک کے واحد شہزادہ غوث اعظم کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، اولادیں تو بہت ہیں، عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر کی نسبت پر جو ناز ہے، عزیزان گرامی قدر، سب غوث پاک کی اولاد بہت ہے۔ یہاں میں اب اس مجلس میں 10-12 بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے پوترے بیٹھے ہیں، مگر میرے دوستو جو غوث الاعظم دستگیر کی بادشاہت کا احساس حضرت خطیب دکن کو تھا، عزیزان گرامی قدر، اور وہ جب بیٹھتے تھے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی پرنس بیٹھتا ہو۔ وہ دنیا کو بتلانا چاہتے تھے کہ لوگوں، میں ختم ہونے والے بادشاہوں کا بیٹا بن کر نہیں پیدا ہوا، میں ایسے بادشاہ کا بیٹا بن کر دنیا میں آیا ہوں جو ایسا بادشاہ ہے جس نے بغداد سے اعلان فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغربوا۔ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں، دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کا سورج نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، شہزادے غوث اعظم کا بابا وہ ہے کہ اس کا سورج نکلا تو ہے، قیامت تک ڈوب نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو کیا بولوں، ناز جو بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی نسبت پر تھا۔ میرے دوستو، غوث الاعظم ہیں بڑی شان والے، مگر جو پیش کرے غوث الاعظم دستگیر کو، اس کو احساس بھی تو ہونا چاہیے، بغیر عرفان کے کون کیا بیان کر سکتا ہے۔ حضرت خطیب دکن جانتے تھے کہ غوث الاعظم دستگیر کون ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا میں آنے والے آئے بنے محنت کی، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے لوگ ہوں، اگر ان کا علم، اگر وہ دیوانے ہو جائیں، ان کا علم ختم ہو جاتا ہے، جب تک ان کے پاس ہوش ہو
ان کی قدر ہے، ہوش ختم تو عزت بھی ختم، چونکہ انہوں نے محنت کر کے علم حاصل کیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے میں محنت کر کے شہزادہ نہیں بنایا، میرے اللہ نے مجھے شہزادہ بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شہزادہ غوث اعظم ہونے پر جیسا ناز کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، میرے دوستوں پھر زندگی میں وہ ناز تھا ان کو، اور ناز ہونا چاہیے، ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ عزیزان گرامی قدر، ناز تو ہونا چاہیے، مگر وہ ناز کرتے ہوئے آپ دنیا میں کسی کو نہیں دیکھیں گے، ان کو ناز تھا، اور وہ ناز وہ ایک ایسا احساس تھا، وہ پرنس محسوس کرتے تھے اور حقیقت میں تھے بھی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ زبردستی کا احساس نہیں تھا، وہ پرنس تھے، غوث الاعظم دستگیر کے شہزادے۔ اور میرے دوستو دنیا میں بہت سے لوگ شہزادے غوث اعظم لکھتے ہیں، لکھا جا رہا ہے بہت سے ناموں کے ساتھ، مگر شہزادے غوث الاعظم اگر کوئی بولے، تصور میں دنیا کا کوئی شہزادہ نہیں آتا۔ حضرت خطیب دکن آیا کرتے ہیں، شہزادے غوث الاعظم بولو، فرمایا کرتے تھے لوگوں کو شوق ہو گیا، پاشا آج کل اپنے آپ کو شہزادہ بولنے لگے ہیں، مگر ذرا غور کرو اور بتلاؤ کیا ہر ایک کو سوٹ کے ٹائٹل جمتا ہے؟ میں کہا کرتا تھا حضرت یہ جچتا ہے تو آپ کی شخصیت پر جچتا ہے، یہ جو جب کہا جاتا ہے شہزادے غوث الاعظم، تصور میں کوئی اور پوتا نہیں آتا، حضرت خطیب دکن آ جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں کیا کیا عرض کروں۔ عزیز دوستو، حضرت خطیب دکن اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیتیں نہیں پیدا فرمائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسن کے اعتبار سے ولا جوال، رعب ایسا، میرے دوستو دنیا کا بڑے سے بڑا خطیب آ جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا عالم آ جائے، وہ کبھی ذرہ برابر متاثر نہیں ہوتے، اور مجھے تقریر سنتے، غور سے تقریر سنتے اور فرماتے پاشا آج آپ پریشر میں معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت نہیں، میں کوئی پریشر نہیں تھا۔ فرمایا میں بیٹھوں تو کبھی پریشر میں مت آؤ، میں وہ تقریر ہرگز پسند نہیں کرتا جو پریشر میں کی جائے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بیٹھ جائے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو میں نے بچپنے سے سنا ہے، آپ بیٹھو تو مجھے ہیبت ہوتی ہے۔ فرمایا اس ہیبت کو نکالو تو آپ بولنا سیکھیں گے، اگر ہیبت کے ساتھ بولو گے تو پھر آپ اپنی بات رکھ نہیں پائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اور اس قدر درد کے ساتھ ہر سننے والے کو، عزیز دوستو یہ جو الفت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے اور جو اپریشیٹ کرنے کا انداز ہوتا ہے، عزیز دوستو میں طالب علم، میری کیا حیثیت۔ عزیزان گرامی قدر، میرے جو بابا ہیں، میرے جو پیر و مرشد ہیں، وہ بھی حضرت خطیب دکن کو کاظم بھائی کہا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو وہ بڑے بھائی ہیں میرے بابا کے، تو عزیزان گرامی قدر پر میں تو پھر بہت چھوٹا سا بچہ ہو گیا، میری حیثیت کیا، مگر عزیز دوستو جب میں تقریر کرتا، کتنی بار اسی مسجد میں میرا خطاب سننے کے بعد شام میں جب ہم کھانے پر بیٹھتے یا دوسرے دن میری ملاقات ہوتی، پاشا آپ نے ایسا خطاب کیا ہے کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ بولتا حضرت ایسا مت بولے آپ، یہ خوش کرنے کا، میں جب تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا، اس کے بعد میں سمجھ جاتا کہ بچوں کو حوصلہ دینے کا ایک انداز ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد جب میں نے خطابات کیے تو وہ خوف میرے دل میں نہیں رہا، حضرت نے ایسا مجھے خوش کیا، پم کیا مجھے۔ اور میرے دوستو جب میں اچھا خطاب کرتا تو پھر اس کو باضابطہ اپریشیٹ کرتے، آپ نے خطاب و فلاں موقع پر یہ خطاب کیا یوٹیوب پر، اور آپ میرا نام استعمال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس سے فرمایا، میں نے کہا آپ کا نام میں نے کب استعمال کیا؟ فرمایا میں نے کیا۔ کہنے لگے کاظم پاشا مارو تو نیچے رضوان پاشا آ رہا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ مجھ سے فرمایا جب میں اپنا نام ٹائپ پر لکھتا ہوں تو تمہارا نام اور تمہاری تقریر آ رہی ہے، قصہ کیا ہے؟ تم میرا نام تو نہیں استعمال کر رہے۔ میں نے کہا حضرت ایسا نہیں ہے، یہ یوٹیوب کا کمال ہے، وہ کاظم کو بھی ہٹا دیتا ہے، رضوان کو بھی ہٹا دیتا ہے، پاشا کو کیچ کر کے میری تقریر بھی آپ کے ساتھ ڈال دیتا ہے۔ میں نے کوئی شرارت نہیں کی، فرمایا میں مذاق کر رہا تھا، یہ کوئی سیریس تم سے بات میں نہیں کر رہا تھا۔ عزیز دوستو یہ شفقت تھی، یہ انداز تھا، اور میرے دوستو کلام ایسا کلام کہ بس جی چاہتا ہے سنتے رہ جائیں۔ عزیز دوستو گفتگو ایسی کہ جو کانوں سے ٹکرا کر نہیں رہ جاتی، جو کانوں سے ٹکرا کر دل کے اندر اتر جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کلام ایسا کہ ایسا کلام پھر کم لوگوں کا تو بہرحال۔ عزیز دوستو آج خصوصی خطاب رہبر ملت حضرت شبر پاشا صاحب مدظ اللہ العالی کا ہونا ہے، ورنہ میں تو چاہوں تو گھنٹوں بولوں۔ حضرت خطیب دکن میری پسندیدہ شخصیات میں سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جن کو میں نے سنا بہت، سمجھا بہت، پڑھا بہت، اور عزیزان گرامی قدر جن سے میں نے سیکھا بہت، اور پوری دنیا مجھے آج کل ترجمان قادریت کہہ رہی ہے، ترجمان قادریت میں بنا نہیں، ترجمان قادریت مجھے حضرت خطیب دکن نے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انہوں نے مجھے باضابطہ ٹائٹل دی، نہ صرف ٹائٹل دی بلکہ سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ فرمایا میں آپ کو یہ ٹائٹل دے رہا ہوں اور آپ کو یہ چلانا ہے۔ میں نے کہا آپ نے دے دیا ہے، اب مجھے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ترجمان قادریت چلاتی رہے گی۔ تو عزیز دوستو بہرحال حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ارشاد فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی لاجواب ہوتی ہے اور ان کی آخرت بھی لاجواب ہوتی ہے۔ آج کس شان کے ساتھ وہ آرام فرمائے۔ ایک طرف حضرت پیر شاہ محی الدین ثانی ہیں۔ عزیز دوستو، سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی کون ہے؟ میرے دوستو، آپ تمام حضرات جانتے ہیں یہ پیر شاہ محی الدین ثانی وہ ہیں جن سے سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر نے فرمایا تھا، محی الدین ذرا اپنی شکل تو دیکھو، تمہاری صورت ہو بہو مجھ جیسی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پیچھے حضرت پیر شاہ محی الدین ثانی آرام فرما رہے ہیں، اس جانب دیکھیں حضرت سرکار سیدنا موسیٰ قادری آرام فرما رہے ہیں، اور عزیزان گرامی قدر ان دونوں کے درمیان ان دونوں کا شہزادہ حضرت قطیب دکن آرام فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی تو بے مثال دی، اور عزیزان گرامی قدر اپنے بزرگوں سے نسبتوں کا عالم کیا، اگر وہ چاہتے تو بہت بڑی ان کی درگاہ بن سکتی تھی، اگر انہوں نے فرمایا مجھے اپنی درگاہ نہیں بنانی ہے، مجھے اپنے بزرگوں کے قدموں میں دفن ہونا ہے۔ یہ بزرگوں سے ان کی نسبت تھی، ورنہ اتنے غلام ان کے پھیلے ہوئے پورے ہندوستان میں کوئی بھی علاقے میں ایکڑوں پر ان کی درگاہ تعمیر ہو سکتی تھی، مگر فرمایا مجھے درگاہ نہیں چاہیے، مجھے اپنے بزرگوں کے قدم چاہیے۔ یہ حضرات اولیاء اکرام سے اور بالخصوص سرکار غوث العظم دستگیر سے ان کی نسبت یہ تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرت خطیب دکن پھر دنیا میں نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا، انمول بنایا، بے نظیر بنایا، لاجواب بنایا، بے مثل بنایا، مگر عزیز دوستو جب دل چاہتا ہے ان کا جلوہ دیکھیں تو وہ جلوہ کبھی حضرت علی پاشا کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی حضرت حسنین پاشا کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کبھی حضرت شبر پاشا کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر بیٹے میں اگر باپ کے گن نہ ہوں تو کس میں ہوں گے؟ عزیزان گرامی قدر کسی میں ان کے اخلاق ہیں، کسی میں ان کا خطاب ہے، کسی میں ان کی گفتگو ہے، اور کسی میں ان کا مذاق ہے، کسی میں ان کا ڈانٹنا اور پھر سینے سے لگا لینا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت قطیب دکن علیہ الرحمت الرضوان، میرے دوستو، وہ مریدوں میں بھی مقبول، وہ خاندان میں بھی مقبول، وہ اپنوں میں بھی مقبول، وہ پرایوں میں بھی مقبول۔ عزیزان گرامی قدر وہ ڈانٹتے تھے، کچھ دیر کے لیے انسان کو برا لگتا تھا، مگر جب وہ سینے سے لگاتے تو انسان پورے غم بھول جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، اس قدر اپنائیت کے ساتھ وہ اپنے سینے سے لگاتے کہ پھر پوری دنیا مٹ جاتی۔ ایک حضرت کا خاصہ تھا، جب تنبیہ کرنے کی ضرورت ہوتی تنبیہ فرماتے تاکہ انسان کی اصلاح ہو، پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر کیا کیا کہا جائے، حضرت شبر پاشا صاحب سے آپ کو سننا ہے، جی تو چاہتا ہے بہت بولوں مگر وقت کے اندر گنجائش نہیں، پھر کبھی کسی اور موقع پر۔ عزیزان گرامی قدر انشاءاللہ تعالی بہرحال یہ چند گوشے حضرت خطیب دکن کی زندگی کے میں آپ کی خدمت میں رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار حضرت خطیب دکن علیہ الرحمت الرضوان کے درجات بلند فرما، اور اے پروردگار ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے پروردگار ہم تمام کو وہابیت سے بچا، رافضیت سے بچا، خارجیت سے بچا۔ اے پروردگار غوث العظم دستگیر کے سچے پکے مسلک پر ہمیں قائم